یہ تو یقین ہے کہ اب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں. پولیس اگر ٹرائل میں کسی کو پکڑے اور 2 دن تک پیش نہ کرے تو ٹرائل ہی ختم کر دیتے ہیں. عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ اور اس کی رپورٹنگ پر پابندی لگائے گی. اسی طرح حامد رضا صاحب کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن حامد رضا صاحب کی وفا اور اعتماد کے اوپر جو ہے وہ سب کو سلام پیش کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز. ناظرین، بروز جمعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور آج پھر جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ آگ میں کود گئے ہیں. کیا آج جو فرحاد احمد والا کیس اس میں بڑا بریک تھرو ہوا اور بڑی پیش رفت ہوئی، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور عدت نکاح کیس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اندر کی بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جناب حامد رضا صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹ جوڑ ہے، اور کتنے MPs MNAs اس وقت جو ہیں وہ کھوٹے سکے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اس وقت جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا ملے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور آج اڈیالہ جیل کے اندر بڑی ہلچل ہے. آخر یہ کیا خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو احمد فرحاد کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ درخواست گزار کی جانب سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور سینئر صحافی حامد میر بطور عدالتی معاون جو ہیں وہ پیش ہوئے. اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بیرسٹر عثمان گھمن جو ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے. آج ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ سماعت کو جسٹس محسن اختر کیانی لے کر کے چل رہے تھے، اور جس طرح ایجنسیز اور جبری گمشدہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا تھا، اور ان کو کیفر کردار تک جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی چال چلی. آپ کو پتا ہے کہ ان کو فرحاد احمد کو انہوں نے ان کا دائرہ یعنی کہ اختیار سے ہی جو ہے وہ کہیں اور سے بازیاب کروا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ پھنس گئے ہیں. وہ کیسے، وہ اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اس پر کوئی اور بھی پرچہ ہے، تو وکیل ایمان مزاری نے بتایا پہلے ایک مقدمے کا بتایا گیا اور بعد میں ایک اور پرچہ ہونے کا بتایا گیا. تو اس کے اوپر جج کا کہنا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی یہ تو یقین ہے کہ اب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں. پولیس اگر ٹرائل میں کسی کو پکڑے اور 2 دن تک پیش نہ کرے تو ٹرائل ہی ختم کر دیتے ہیں. احمد فرحاد گرفتاری سے قبل کہاں تھا، یہ انہوں نے ایک بڑا سوال کیا کہ اس سے پہلے کہاں تھے گرفتاری سے پہلے. تو انہوں نے کہا سوال جبری گمشدگی کا ہے. تو اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اگر مغوی ریکور ہو جائے تو حبس بجا کی درخواست خارج ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اغوا کاروں کا تعین کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں. یہ بات تفتیش میں سامنے آئے گی. انہوں نے کہا کہ اب یہ بات تفتیش میں سامنے آئے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اغوا کاروں نے اپنا پینترا مارا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچ گئے، ادروائز وہ بڑی بری طرح پھنسنے لگے تھے، اور ابھی بھی جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد ناظرین انہوں نے بتایا کہ یعنی کہ اب تفتیش میں وہ بات سامنے آئے گی، کہاں تھے، کیا معاجرہ ان کے ساتھ بنا، ساری چیزیں. انہوں نے کہا مغوی جوڈیشل کسٹڈی میں اور احمد فرحاد کا 161 کا بیان لکھا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کیا تفتیشی افیسر نے کشمیر میں جا کر احمد فرحاد کا بیان ریکارڈ کیا، ذرا وہ دکھائیں. لکھا ہے کہ میں ذہنی جسمانی طور پر بیان دینے کے قابل نہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو کر یا وکیل کے ذریعے بیان دے گا. احمد فرحاد کی واپسی پر تھانہ لوئی بھیر کے تفتیشی افیسر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان جو ہے وہ کرائیں. تو اس کے بعد ناظرین انہوں نے بتایا کہ تمام مسنگ پرسنز کے کیسز کے لیے اب یہ وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ جو آج بڑی پیش رفت ہوئی، جو بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا جسٹس محسن اختر کیانی نے، یعنی کہ انہوں نے جو پینترا کھیلا اور ان کو ان کے دائرہ اختیار سے باہر جا کر کے بازیاب کروایا، وہاں پہ مقدمات بنائے، اور انہوں نے اپنا جو ایک کہہ لیں کہ ترپ کا پتہ کھیلا جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہو گئے. لیکن اب جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی اپنا جو ہے وہ پتہ پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ تمام مسنگ پرسنز کے کیسز کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں. کرمنل ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں DG ISI اور دیگر پیش ہوں، یعنی کہ DG MI اور جو بھی لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے خط لکھ رہا ہوں ایک لارجر بینچ بنانے کی چیف جسٹس، جس میں وہاں یہ تمام لوگ
पेश हों, यानी कि जान नहीं छोड़ी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नाज़िम कहा कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले की मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ, उनको मत आसमान पर बिठाएं, यानी कि ये DGSI और ये जितने भी कर्नल, ब्रिगेडियर, ये तमाम एजेंसीज के जो लोग हैं, उन्होंने कहा उनको मत आसमान पर बिठाएं, फिर उनको ये बात बुरी लगेगी, कानून को एहतराम दे, जजी समेत कोई कानून से बालातर नहीं। तो इसके ऊपर जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि इदारे अपनी हदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया, क्योंकि अना के ये सारा अना की वजह से अब उसके ऊपर मुश्किलात और बढ़ रही हैं, 2 मुकदमात उसके ऊपर बना दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 मुकदमात में चला गया, जिसकी फैमिली मुतासिर हो रही है, ये जुल्म का एक सिलसिला और रोज़ का काम है। इस्लामाबाद की हदूद को अदालतें देखेंगी, कौमी सलामती के मामलात पर अदालत इन कैमरा प्रोसीडिंग और इसकी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएगी। लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूं कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जज भी देखें, और हो सकता है कि बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान को बुलाना है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि हमने बैठना है और हर सूरत बैठना, हमने एक लाइन डिफ़ाइन करनी है जिसको जो है वो क्रॉस नहीं करना। और उसके बाद नाज़िम जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने दलाइल दिए कि मैंने इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई हैं, जिस पे उन्होंने हामिद मीर के कॉलम के ऊपर जो है वो एतराज़ किया, जिसमें हामिद मीर ने कहा था कि जिसको जो यानी कि कश्मीर को पाकिस्तान से निकाल दिया गया, इसके ऊपर उन्होंने करवाया। तो इसके ऊपर जज ने कहा कि आप हामिद मीर साहब, हमने तो उनको मुआवनत के लिए बुलाया हुआ है, आप कहते हैं तो आप क्या कहते हैं फिर मैं हामिद मीर का कॉलम कैंसिल कर दूँ? फिर उन्होंने कहा आप हामिद मीर के साथ बैठें, उनके साथ चाय पिएँ और उनको अपनी बात जो है वो समझाएँ। और उसके बाद नाज़िम ये जो पिटीशन थी उन्होंने निपटा दी, और उन्होंने कहा अगर ज़रूरत फ़ील हो तो आप दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। तो ये नाज़िम आज की अहम अपडेट्स थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। उसके बाद नाज़िम अडयाला जेल में जो आज हलचल है, उसमें 9 मई से मुतल्लिक जो लाहौर में दर्ज मुकदमात हैं, शाह महमूद कुरैशी, आपको पता है कि जैसे उनको साइफर में बरी किया गया तो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात बना दिए गए। तो अब लाहौर से एक टीम जो है वो DSP जवेद आसिफ की सरबराही में 9 रुकनी टीम अडयाला जेल जो है वो पहुँच चुकी है। इस वक्त उनके साथ तफ्तीश जारी है, और टीम में शामिल एक्सपर्ट्स अपने हमरा मुख्तलिफ जदीद आलात भी लेकर के गए हैं। वो जदीद आलात को आप समझ सकते हैं कि उनमें आपको पता है कुछ मशीनें होती हैं जो लगा करके भी, और हमें एक ड्रामा यानी कि पूरा एक प्रॉपर किया जा रहा है। और लाहौर पुलिस की टीम तीसरी मरतबा शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश के लिए आज अडयाला जेल पहुंची है। उसके बाद नाज़िम इद्दत निकाह केस की खबर ले लें। आपको पता है कि पहले भी जब इद्दत निकाह केस की अपीलों का केस लगा शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में, तो उस वक्त भी आपको पता है कि वकील गैर हाजिर रहा, वो नहीं आ रहा था। पहली समातों के ऊपर आपको पता है खबर मानिका भी नहीं हुए। आज फिर नाज़िम उसी तरह हुआ। आज जब सेशन अदालत में जो दूसरे जज हैं, जज अफजल मजोका, तो उनकी अदालत में आज समात थी। तो PTI के वकील उस्मान रियाज गुल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, और जबकि खावर मनका और वकील खावर मनका या उनके वकील या उनकी जानिब से कोई भी शख्स जो है वो पेश नहीं हुआ। तो जज साहब ने कहा कि समात हम 10 बजे मुलतवी कर देते हैं, और उनकी जानिब से कोई ना कोई शख्स यानी कि वकील जो भी मुतलका लोग हैं वो पेश हों, वक्फ़ा कर दिया गया। लेकिन वक्फ़े के बावजूद जो है वो अदालत में कोई पेश नहीं हुआ, ना वकील ना खावर मानिका, और उसके बाद जो है वो ये समात 11 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब नाज़िम उस ख़बर की तरफ आते हैं जो ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ। नाज़िम ये ख़बर जो है ये इमरान रियाज साहब ने ब्रेक की है, और इमरान रियाज साहब का ये दावा है जो ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि हामिद रज़ा साहब को जो है वो एक ऑफ़र दी गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और उन्होंने उनको कहा कि मतलब आप जो है, आपको पता है कि जिस तरह आपको याद होगा कि बल्लेबाज का निशान दिया गया, और बल्लेबाज के फिर जो सरबराह हैं उन्होंने वो डार साहब, इकबाल डार साहब, उन्होंने फिर जो है वो आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और वो तमाम मामलात जो हैं वो हुए। इसी तरह हामिद रज़ा साहब को भी ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन हामिद रज़ा साहब की वफ़ा और एतमाद के ऊपर जो है वो सबको सलाम पेश करना चाहिए, जिस तरह कि वो यानी कि बिकने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनको ऑफ़र क्या की गई, उन्होंने कहा कि इसी सेटअप के अंदर आपको
جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کا ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا، جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہے۔ اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گی، یعنی کہ جو ایم این ایز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں پارلیمانی پارٹی کی، جدھر زیادہ ایم این ایز کی سپورٹ ہو پارلیمانی پارٹی کا، وہی فیصلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے ناظرین کام، پھر انہوں نے یہ عمران خان صاحب کو یہ بات بتا دی، لیکن جو ہم نے بھی خبریں آپ کے سامنے بریک کی کہ ایم این ایز ایم پی ایز جو کمپرومائزڈ ہیں، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پارلیمانی پارٹی آپ کے کنٹرول میں رہے گی، یعنی کہ جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس سارے معاملے کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آفر ان کو کروائی گئی، اور اس وقت کی ساری سچویشن کو بھی آپ کے سامنے رکھ لیں، اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو یا پنجاب ہو، تو وہاں سے آپ دیکھ لیں کتنی جو ہے وہ ریئیکشن آتا ہے سوائے تقریروں، جملوں اور سپیچ کے، عمران خان صاحب کے یا عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ایم پی ایم این ایز اس وقت جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، مبینہ طور کے اوپر کہا جا سکتا ہے، یا وہ مینج ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں، یا اس وقت کیونکہ یہ خبر دیتے ہیں ہمارے بھائی شاکر محمود عوان صاحب، یہاں سے بھی آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق 2 جون کو عمران خان کی ہدایت پر لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ اپنے حلقے سے ریلیاں نکالیں، لیکن صوبائی اسمبلی کے 30 ٹکٹ ہولڈرز میں سے صرف 9 لوگوں نے ریلیاں نکالی، جبکہ قومی اسمبلی کے 13 ٹکٹ ہولڈر میں سے 4 نے اپنے حلقوں سے ریلیاں نکالی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب حکم جاری کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور باقی جو میں نے بات کی اور خبر آپ کے سامنے رکھی جس کی بنیاد کے اوپر یا جو آفر کروائے گی، جو کہا گیا، یہاں تک بات یہاں نہیں رکتی ناظرین کا۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ محمود علی خان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں ہیں، ان کی پرویز خٹک والی جماعت پہ، انہوں نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس خبر کے ساتھ یہ 2-3 چیزیں لنک کی ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سینیریو کو، سچویشن کو سامنے رکھ کر کے۔ یہ ناظرین کام، اب تک یہ ہم اپڈیٹس سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔